لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں. ایتھیسٹ خاص طور پہ بہت بکواس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سانپ مر جائے زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی کیڑا مر جائے زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی انسان مر جائے زندہ نہیں ہو سکتا. ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ابھی کل ہی کی بات ہے، میں نے ایک لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ایک اویس اقبال پاکستانی کوئی اینکر وغیرہ کوئی لوگ بتاتے ہیں ایتھیسٹ ہے، تو اس کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تھی. اب اللہ کی مشیت کہ اس حوالے سے لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر میری ویڈیو بنی، لیکچر بنایا میں نے اور اپلوڈ بھی کر دیا، پبلش بھی ہو چکا. اور جنوری 2024 کے اندر میرے ساتھ مردے زندہ کرنے کے ایونٹ ہوئے تھے. اب یہ ہے جنوری 2025، ابھی آج ہی کا واقعہ ہے. آج میں نے دوبارہ سے مردہ زندہ کرنے کے اوپر کام کیا اور اللہ کے فضل سے مردے زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور وہ کیس اسٹڈی میرے لیجنڈری فری لانسر یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جا کے دیکھ لیں. بتانا یہ ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر میرے کوشش کرنے پر جب اللہ چاہتا ہے تو مردے کیسے زندہ ہو جاتے ہیں. یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ نام کا کوئی خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پوری کائنات کے اندر، سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میرے ذریعے مردے زندہ ہو گئے نا، جو ہو گئے تو وہ تو ہو گئے. سو از اٹ پاسبل کہ کوئی انسان مردوں کو زندہ کر لے؟ پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں بھائی کہ یہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کا کھیل ہے، یعنی کہ یہ کوئی ٹرک چل رہی ہے، میجک ٹرک ہے، تو میجک ٹرک والا تماشے کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں میجیشین بننے کا شوق ہو، وہ تو خود کہتے ہیں خود کو کہ دے آر میجیشنس. میں تو میجیشنس نہیں ہوں، نہ میں کوئی شعبدے باز ہوں، نہ میں کوئی میجیشین ہوں. میں تو ایک مسلمان ہوں، میں ایک گیمر ہوں. ہماری گیمنگ کی دنیا کے اندر بھی جو بھی کچھ ہوتا ہے نا، ریئل ٹائم پہ کام ہوتا ہے. ہم گیمنگ بھی کرتے ہیں تو ریئل ٹائم ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے ہمارا کریکٹر ہوتا ہے، پلیئر ہوتا ہے اور سامنے دشمن ہوتا ہے، پھر ہم اس کی ہم ماں بہن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریئل ورلڈ کے اندر بھی نہیں بلکہ یہ فزیکل ورلڈ ہے. ریئل ورلڈ تو اس کے بعد آئے گی جب انسان مر کے دوبارہ زندہ ہوگا، وہ بھی ریزریکشن ہوگی. سو ہمارے گیمنگ کے اندر میں نے جو گیمنگ کی ہے اس کے اندر پلادین کریکٹر میرا فیوریٹ رہا ہے. تو پلادین کے پاس ایک ایبلٹی ہوتی ہے، وہ ہے ریزریکشن کی ایبلٹی، کہ پلادین مردے کو زندہ جو مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ ایبلٹی اللہ نے دی ہے یا نہیں دی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایبلٹی دی ہے، اس لیے کہ یہ ایبلٹی اس طرح کی نہیں کہ میں جب چاہوں کسی بھی مردے کو زندہ کر دوں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ چاہتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ چیز. تو لائف آفٹر ڈیتھ دنیا کے اندر مسلم اور غیر مسلم، یہ دو کیٹیگریز پہ فائٹ ہو رہی ہے. مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور غیر مسلم اللہ کے مقابلے پہ دیگر باقی تمام باطل خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں. باطل خدا میں مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ لائف آفٹر ڈیتھ پر ان کے باطل خداؤں نے انہیں اب تک کوئی ثبوت نہیں دیا. جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ، اور وہ لوگ جو سو کالڈ مسلم بنے ہوئے ہیں، میری نظر میں ان کے مذہب بھی جھوٹے ہیں، شیعہ اور قادیانی. یہ بھی اگر مل کے کوشش کرنا چاہیں یہ سب کے سب، تو یہ مرے ہوئے مچھر کو بھی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، نہیں ہوگا. مچھر بہت چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا انسان 6 فٹ کا مرنے کے بعد اس کو زندہ کرنا یہ بہت ٹف کام ہے. چھوٹا کام یہ ہے کہ کوئی مچھر جس کا سائز اتنا سا ہوتا ہے، کوئی کیڑا جس کا سائز چننا سا ہو، پہلے اس کو تو زندہ کر لینا کوئی، پھر بڑے کو بھی دیکھ لیں گے. تو پہلے انسان لیول 1 پار کرتا ہے، پھر لیول 2 پہ آتا ہے، لیول 3 آتا ہے. لیول ہارڈ سے ہارڈ لیول تب ہوتا ہے نا، پہلے اسٹارٹ میں اسمال ایزی. بچوں کو بھی ABCD بھی آسانی سے، پہلے A پھر B پھر C، پھر الفاظ ملانا، پھر ورڈز کہنا، یہ وہ اس طرح. یہ ایک ترتیب ہے بھائی. آپ شروع میں ایزی ٹاسک ہوتے ہیں، آگے جا کے چیلنجنگ ٹاسک ہو جاتے ہیں. تو ایزی تو مچھر ہے نا، مچھر یا کوئی چھوٹا اس سے بھی چھوٹا کیڑا. تو اگر کسی کو لگتا ہے مردہ زندہ کرنا ہے مطلب کوئی آسان کام ہے، ایسے ہی ہو سکتا تو ٹھیک ہے. یہ گھوڑا، یہ میدان، آپ گھوڑا پکڑیں اور شروع ہو جائیں دوڑانا، پتہ لگ جائے گا آپ کو. اٹھا لیں مرے ہوئے کیڑے جو مر چکے ہوں، آپ کو خود تسلی ہو جائے گی. آپ پتہ کر لیں تجربہ، آپ کو لگ پتہ جائے گا. جب وہ حرکت بھی نہیں کریں گے اور ایسے ہی پڑے رہیں گے، پھر آپ کیا کر لیں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مرے ہوئے نہ ہو اور آپ کے سائنس پڑھنے والوں کے بقول کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو خود ہی شک پڑ جائے گا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میرے کیسز کے اندر تو جو مردہ ہیں اور اللہ کے حکم سے زندہ ہوئے، وہ تو مردے تھے جو زندہ ہو گئے، جو ہو گئے وہ ہو گئے، ورنہ جو مردے تھے وہ مردے ہی رہ گئے. مطلب جو زندہ نہیں اللہ نہیں کرنے تھے وہ نہیں ہوئے، اور جو اللہ نے زندہ کرنے تھے وہ کر دیے. اس طرح سے میری کیس اسٹڈیاں بن جاتی ہیں. جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. بڑے عرصے کے بعد میں نے کوشش کی تھی، ابھی آج ہی کا واقعہ ہے، وہ میں نے اپلوڈ کر دیا، میرے چینل پہ موجود ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ کہ بہت سے ایتھیسٹ منہ کے فائر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں جی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کون ہے جو کٹی ہوئی ٹانگ نہیں اگا سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے اوپر اتنے ہی اعتراضات ہیں ٹانگ اگانے کے اور اس کے ویسے تو اللہ کو تو
کٹی ہوئی ٹانگ بھی اگا سکتا ہے، اللہ کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ وہ تو پورے سڑے ہوئے گلے انسان کو دوبارہ سے تعمیر کر کے کھڑا کر سکتا ہے، جلے ہوئے راکھ ہوئے ہوئے انسان کو پھر سے راکھ سے انسان بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اٹ از نتھنگ فار اللہ۔ لیکن یہی چیزیں اگر ڈیمونسٹریشن کے طور پہ دیکھنے کا شوق ہو رہا ہے ایتھسٹوں کو، تو چلو ہندو سے کروا لو، ہندوؤں کے پاس تو اتنے سارے گاڈ ہیں نا، ان کی شکتیاں کتنی ساری ہوں گی، تو سارے ہندوؤں کے گاڈ مل کے جو ہے نا وہ ٹانگ نہیں اگا سکتے کسی ہندو کی۔ اور اسی طرح کرسچنس کے جو جیزس ہے، جیزس کو بولیں کہ بھائی مردے زندہ کرو، جیزس سے کروائیں نا سوری کٹی ہوئی ٹانگ، جیزس سے کٹی ہوئی ٹانگ اگوائیں، نہیں اگوائیں گے۔ یاوے کو بولیں، یہودیوں کے کٹی ہوئی ٹانگیں کٹے ہوئے ہاتھ دوبارہ اگا کے دکھائے، نہیں اگا سکتا۔ تو سوال یہ کہ ان ایتھسٹ کو اور یا اسلام کے دشمنوں کو، بغیرتوں کو صرف اسلام پہ کیوں بات کرنے کا وہ ہے، مطلب کہ اللہ ہی سب کچھ کیوں کرے؟ تم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ کوئی رام کی کوئی ہستی ہے۔ جب تم کہتے ہو اللہ ہے ہی نہیں تو اللہ سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ لگا کہ یہ وہ پیدل عقل سے پیدل طبقہ ہے جو نہ ان کا دماغ صحیح سے کام کرتا ہے، نہ ان کا دل صحیح کام کرتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم طبقہ ہے۔ مذہب کے معاملے میں ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اگر ان کی عقل کام کرتی تو میرے چینل لیجنڈ محمد ذیشان ارشد پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ 21ویں صدی کے اندر سارے کافروں کا منہ توڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پورے پاکستان کا فلوٹ سسٹم ریورس کر دے، ہے نا، اپنے گھر پہ رہتے پوری کراچی کی گرمی بڑھا دے، لاہور کے اندر بارش برسا دے، لاہور کی بارش بند کر دے، کراچی سٹی کے اوپر بارش بند کر دے، کراچی سٹی میں بارش آن کر دے، آندھی طوفانوں کے لشکر لے کر آ جائے، آندھی طوفانوں کے لشکر غائب کر دے۔ ایک انسان ہی کام کیسے کر رہا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا ایتھسٹ کے پاس؟ کیا جواب ہے اس کا سائنسدانوں کے پاس؟ کیا جواب ہے اس کا ڈاکٹر اور انجینئروں کے پاس؟ مشینیں استعمال کرنے والے لوگ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ میں گیمر ہوں، گیمر تو گیمر ہوتا بھائی، اس کا تو کام ہے کھیل کے دکھاؤ، میں کھیل رہا ہوں اور اللہ مجھے جو ہے کھلا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو میری گیمنگ نہیں ہو سکتی نا۔ میرا تو گیمنگ چینل موجود ہے، دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ واحد القہار۔ کوئی چھوٹا چینل تھوڑی ہے، بہت بڑا چینل ہے اور بہت بڑے لیول کی گیمنگ ہو چکی ہے۔ مری کے اندر گرمی آ گئی تھی، برف کا طوفان آیا تھا، کرونا وائرس کا ریورس ہو جانا، کراچی کے اندر آتے ہوئے بارش طوفانوں کے تھم جانا، ریورس ہو جانا، ویدر کا چلا جانا، ہیٹ ویو کا سسٹم ریورس ہو جانا، بڑی بڑی نشانیوں کا آنا، ہاتھ کے اشاروں پر موسموں کا تبدیل ہو جانا، ہواؤں کے رخ بدل جانا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشارہ کیا تھا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے تھے ان کے، وہ تو چاند کے ٹکڑے، تو ظاہر سی بات ہے اگر میں اشارہ کروں اور چاند کا ٹکڑے ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر تہلکہ یہ مچے گا کہ جی وہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا کس نے کیے۔ تو کوئی ہندو، عیسائی، یہودی اٹھ کے بولیں گے کہ ہم نے کیا، ہمارے گاڈ نے کیا ہے۔ تو اگر اس پر آنا ہے تو چلو اس پر بھی آ سکتے ہیں، پوری دنیا کے سارے کافر تیار ہو جائیں کلمہ پڑھنے کے لیے، اگر چاند کے ٹکڑے دیکھنے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بولو، میں تیار ہوں اس کام کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ جب ضرورت پڑے گی تو اس کام کے لیے بھی میں حاضر ہوں، میں نے تو منع نہیں کیا، میں تو خود بول رہا ہوں۔ اس سے بھی ہائی لیول کے کام ہے اور بھی بہت کچھ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں آتا، میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے الہامی نشانی ہے جن چیزوں پر۔ میں ہوں لیجنڈ آف اللہ، ٹھیک ہے، 21ویں صدی کا گیمر۔ تو گیمر نے کیا کیا ہے بتا رہا ہوں، لائف آفٹر ڈیتھ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جو میرے ذریعے اتنے سارے مردے زندہ ہوئے، پہلے ان کو تو دیکھ لو، کیسے زندہ ہو گئے آخر، کس نے زندہ کر دیا آخر؟ میرے اندر کہاں سے اتنی ایبلٹی ہے کہ میں کوئی گاڈ ہوں؟ نہیں، میں تو گاڈ نہیں ہوں۔ تو جب کوئی گاڈ ہی نہیں ہے اس کائنات میں تو میں مردے سے کیسے زندہ کر چکا؟ کامن سینس کام کر رہا ہے کسی کا؟ نہیں کرتا۔ اگر کرتا تو میڈیا والے پاگل ہو جاتے کہ کون بندہ ہے جو مردوں کو زندہ کر چکا اور کیسے کر چکا۔ لٹرلی جو مسلمان ہے نا، مسلمان، میں غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی، اب میں بتا دوں مسلمانوں کا یہ حال ہے، میرے اپنے جاننے والوں کے اندر یہ حال ہے۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ مردے زندہ کر دیا اللہ کی مدد سے، تو میری شکل دیکھ رہے کہ تو خدا ہونے کے دعوے کر رہا ہے۔ اب میں تمہیں انفارمیشن دے رہا ہوں کہ میں نے مردے زندہ کر دیا اللہ کی مدد سے، اللہ نے میری ہیلپ کی، اللہ نے میری ہیلپ کر دی، نشانیاں دکھا دی، تو خدا ہونے کے دعوے کر رہا ہے۔ ان کی عقل کی مت ماری گئی، جلن، حسد، بغض، عداوت، پاگل ہو گئے، سائیکو ہو گئے، علاج کراؤ، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، اور خود دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ اللہ مردے زندہ کر سکتا ہے، اللہ مردے زندہ کرے گا، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تو کیوں سنا رہے ہو؟ ان کو ایتھسٹ آ کے پوچھ لے کہ چلو کیسے وہ کرتے تھے، تم کر کے دکھاؤ، کرواؤ، چلو اللہ سے کرواؤ، تو بغلے جھانک رہے ہوتے ہیں، نہیں، بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو ایمان لانے کے بعد، ایمان تو ان کا تھا، وہ تو تھے ہی مسلمان، انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی تھی مردے کو زندہ کر کے دکھانے کی، آنکھوں کے سامنے اللہ نے کر کے دکھا دیا انہیں کہ لو جی
یقین کامل چاہیے کروا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ بلیور تھے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ سے لائف آفٹر ڈیتھ، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ نے دکھا دیا تھا، ہمیں بھی دکھا دو۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے بلیور بن جاؤ، اللہ کو خوش کرو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کو بڑا خوش کیا تھا، وہ تو اللہ کے خلیل اللہ تھے نا، اللہ کے دوست تھے۔ بھائی دوست اپنے دوست کی خوشی کے لیے تو کچھ بھی کرے گا نا، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اب مجھ سے میرے کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، میری ماں بہنیں کر رہا ہے، مجھے ذلیل کر رہا ہے، انسلٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ذیشان بھائی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، میں اسے جوتا اتار کے نہ ماروں گا منہ کے اوپر کہ بغیر دفع ہو جائے یہاں سے، پورے زمانے میں تو میرے خلاف کام کر رہا ہے، بدنام تو مجھے کر رہا ہے، انسلٹ تو میری کر رہا ہے، اور میری ہی نہیں میرے چہیتے کی بھی کر رہا ہے، اور مجھ سے تو کہہ رہا ہے تجھے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ، تیری اوقات کیا ہے 2 کوڑی کے، تجھے تو میں جہنم میں پھینک دوں گا اڑا کے، یہی ہوگا نا۔ تو بھائی جب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں شیطان کے کتے بن کے، تو جب وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر بھی ہیں بنے ہوئے ہیں، اور کافر رہتے ہوئے چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو مردہ زندہ کر کے دکھائے، یہ تو عقل سے مت ماری والی بات ہے نا، کہ اللہ ناراض ہے ان پر، غصہ ہوا ہے، اور وہ اللہ سے یہ ڈیمانڈ کرے ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ابے تم بلیور ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے، سنتوں کو فالو کرتے، پھر اللہ سے ریکویسٹ کرتے، دعا کرتے، تو اچھا بھی لگتا کہ اللہ تمہاری خوشی کے لیے چلو جی میرا بندہ چاہتا ہے اور اتنا میرے اوپر وہ کرتا ہے ٹرسٹ، چلو یار تجھے دکھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے بھائی، پوری مطلب اس کی دوستی اور رحمت کی تو مثال دے رہا ہی، مطلب میں کیا مثال دوں، وہ اتنا شکتی شالی اور اتنا رحم والا ہے، وہ تو قبول کر لیتا ہے، وہ تو بات بس وہ تو ایسا ہے کہ دل میں بس بات آتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی مومنٹس میں دل میں بس خواہش ہی پیدا ہوئی تھی، کسی کو بولا بھی نہیں تھا، اور بس اتنی سی بات تھی اور اللہ نے پوری کر دی۔ میرے ساتھ تو ایونٹس بھرے ہوئے لائف کے، تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں نا بھائی، تو لائف آفٹر ڈیتھ پر کیا ایشو رہ گیا ہے؟ لاکھوں نہیں ملینز آف مسلمس کی ڈیڈ باڈیز زمین کے اندر تر و تازہ خون کے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ حقیق بابا کی روح لاعلاج مریضوں کا علاج آپریشن کر رہی ہے پاکستان میں۔ لائف آفٹر ڈیتھ پہ پریکٹیکل ثبوت روح کا بھی موجود ہے، جسم کا بھی موجود ہے۔ انسان کیا ہے؟ جسم اور روح کا انکار کرتے ہیں ایتھسٹ کہ روح کا وجود نہیں ہے، تو شاہ حقیق بابا کیسے علاج آپریشن کر رہے ہیں بھائی؟ 500 سال زمین کے اندر ان کا جسم دفن ہے۔ اگر جسم ہی نیچرل طور پہ ہی ختم ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، بچتا ہے، اور یہ سب قدرتی طور پہ ہو رہا ہے اور خدا اس کے اندر انوالو نہیں ہے، تو پھر کافروں کی لاشیں کون سڑا گلا رہا ہے اور نیک مسلمانوں کی لاشوں کو کون بچا رہا ہے، اور برے مسلمانوں کی لاشوں کو کون سڑا رہا ہے؟ بھائی اللہ ہی ہے۔ اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں میں فرق وہ دکھا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اچھے اور برے ہیں، تو اچھے مسلمانوں کو بچا کے رکھ رہا ہے، برے مسلمان سڑا کے رکھ رہا ہے کہ چلو تو ہٹو، تم سزا میں جاؤ اور تم آ جاؤ جنت کی نعمتوں میں۔ وہ تو پریکٹیکل سے ثابت ہے۔ تو کیا کون کہتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے ثبوت نہیں ہے؟ میں اس ویڈیو میں کوئی ایویڈنس لگاتے ہوئے نہیں دکھاؤں گا، میں تو اسپیکنگ کر رہا ہوں سیدھا، کیونکہ ایویڈنس لگا کے میں ویڈیو بنا کے پک گیا، تھک گیا۔ ماننے والے نہیں نہ ماننے والے نہیں مان رہے، تو میں کیا میں پاگل ہوں ٹائم ویسٹ کروں اپنا؟ مجھے جو کہنا ہے بس سیدھی بات کر رہا ہوں۔ جس کو شوق ہے چینلوں پہ چیک کرے، جس کو شوق ہے جا کے میری ویڈیوز دیکھ لے، ختم بات۔ اب ریسرچ کرو، چیک کرو، تھوڑا ہاتھ پیر مارو، میں کیوں تم لوگوں کے لیے ایویڈنس لگا کے دیتا رہوں؟ جتنے ایویڈنس تھے، جتنا کچھ تھا، ہو گیا، سب ہو گیا الحمدللہ۔ میری کوئی مطلب کسر نہیں چھوڑی میں نے، جتنا کچھ ہونا تھا۔ اب دیکھے جس کو دیکھنا ہے، چیک کرے جس کو چیک کرنا ہے، ویریفائی کرے جس کو کرنا ہے۔ اور زیادہ مسئلہ ہے کہ میں نے مردے کیسے زندہ کر دیے، موسم کیسے بدل دیے، تو بھائی جاؤ کائنات کے بادشاہ سے جا کے پوچھو کہ آپ نے اس کی مدد کیوں کی اس کام پر، کیونکہ وہ ہے میرا مددگار۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آگئی سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔